अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में पढ़ेंगे वुमेन राइट्स इन इस्लाम। तो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कुछ राइट्स ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो काइंडली आप लोग वो भी लेक्चर देखें। तो इस लेक्चर में हम जो है ना वुमेन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इन एंशिएंट टाइम वुमेन वर ऑब्टेन्ड ट्रीटेड पुअरली इन मेनी रिलीजन इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड जुडाइज्म। However, when Islam was introduced, the teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him, brought significant improvement to the status of women, especially in the Arabian region. Islam guaranteed women rights to own and inherit property, participate in society, have economic freedom, and express themselves. Women are given a noble status in Islam. जैसे हमें पता है कि इस्लाम से पहले कि औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता था, ठीक है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो उसकी जो टीचिंग की उसकी टीचिंग ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आया, ठीक है, इन द एरिया ऑफ अरब, ठीक है। जो अरब के एरिया थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए, ठीक है। जो वुमेन के स्टेटस चेंज हो गए, किस सवाल से? तो उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वुमेन के हुकूक थे उनके बारे में बात की, उनको समझाया। तो उसमें बहुत सारे जो है ना वुमेन को जो है ना राइट्स मिले। तो उसमें यह है कि वुमेन पार्टिसिपेट किया, सोशल पार्टिसिपेशन किया, और लोगों ने इकोनॉमिक बिजनेस भी किया, और बहुत सारे चीज़ों में उनको राइट्स मिल गए, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। वुमेन का स्टेटस क्या है, ठीक है, इस्लाम के अंदर। वैसे हम देखते हैं कि हमें इस्लाम ने क्या स्टेटस दिया हुआ है वुमेन को। जो हम यहाँ पर आजकल रहते हैं तो कोई स्टेटस हम देखते नहीं हैं, अपने हिसाब से वुमेन को उसके राइट्स देते हैं, लेकिन हम इस नज़रिए को देखते हैं कि इस्लाम ने क्या स्टेटस दिया है। तो इससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुमेन एज ह्यूमन बीइंग। इन इस्लाम वुमेन आर कंसिडर्ड इक्वल टू मैन एज ह्यूमन बीइंग। बोथ मैन एंड वुमेन आर क्रिएशन ऑफ अल्लाह एंड शेयर द सेम फंडामेंटल ह्यूमन क्वालिटीज। दे आर इक्वली क्लोज टू गॉड एंड एंगेज इन वर्शिप। नज़रिया के मुताबिक जो ह्यूमन राइट्स हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मैन और वुमेन दोनों एक इक्वल राइट्स के मालिक हैं, लेकिन उनके जो सोसाइटी के अंदर जो किरदार है, जो वर्क हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा अल्लाह के नज़दीक चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो एंगेज इन वर्शिप, वो दोनों सेम है, इक्वली क्लोज हैं टू अल्लाह एंड एंगेज इन वर्शिप, ठीक है। फंडामेंटल जो राइट्स हैं वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा हुकूक हैं, इतने मैन के नहीं हैं जितने वुमेन के जो है ना राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं इस्लाम के अंदर। तो इसमें ये है कि ओ मैन काइंड who created you from a single pair of male and female blood and made you into nations and tribes so you may know one another। ये कुरान का एक जो है ना आयत है, उसमें ये है कि, ठीक है, मैंने आप लोगों को एक सिंगल पेयर से बनाया हुआ है, और आप लोग एक नेशन के अंदर चेंज हो गए, फिर ट्राइब्स के अंदर हो गए, ताकि एक दूसरे को जाने। तो उसके बाद हमारा जो पॉइंट है नेक्स्ट, राइट टू ओन एंड मैनेज प्रॉपर्टी। women have the right to control their wealth independently. Islam grant women the same fundamental human rights as men, including the right of life, freedom, and education, while men inherit a large share in some cases. Women are still entitled and inherit property. तो इस्लाम ने जो है ना वुमेन को इजाज़त दी, उसको राइट्स दिए कि वो जो है ना प्रॉपर्टी वो इंडिपेंडेंटली जो है ना प्रॉपर्टी ले सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उस पर रूल कर सकता है। और इवन दो इस्लाम ने वुमेन को जो है ना आज़ादी दी एजुकेशन के हवाले से, और बाकी जो है ना सोशल पार्टिसिपेशन के हवाले से, और बाकी बहुत सारे जो है ना इस्लाम ने इसको इजाज़त दी है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको फ्रीडम है, ठीक। कुछ केसेस हैं जिसमें जो है ना वुमेन को कम राइट्स दिया जाता, कम हिस्सा दिया जाता है, ठीक, कम शेयर दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। जैसे कि हम देखते हैं कि एक घर में एक बहन होती है और एक भाई, तो भाई के दो हिस्से होते हैं और बहन का एक हिस्सा, ठीक है, इसी हिसाब से। बाकी इसके बाद हम गार्डियनशिप पढ़ेंगे, ठीक है। अब गार्डियनशिप में क्या है कि इन इस्लाम men are considered the guardians of women and are responsible for providing protection and care in their lives, ठीक है। अब गार्डियनशिप में क्या है कि इस्लाम ने जो है ना गार्डियनशिप दी है, ठीक है, वुमेन को अपॉन द मैन हु रूल इन देयर लाइव्स। जब एक आदमी अपने घर में, ठीक है ना, रहता है, उसकी बहन हो, ठीक है, उसकी माँ हो, जो भी हो वुमेन, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, गार्डियनशिप के लिए एक इस्लाम ने इजाज़त दी है वुमेन को कि उसकी गार्डियनशिप करे, ठीक है।
اگر ٹریڈیشنلی ہم دیکھیں جو میل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، ایک فیملی کے اندر جو ممبر ہوتا ہے، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ انکل ہو، چاہے وہ اس کا ابو ہو، تو اس کو ہم گارڈین کہتے ہیں آف وومین. اور سرٹین کنٹیکٹ میں جو ہے نا اس کو گارڈین اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے، جیسے کہ فائنینشلی اور باقی چیزوں میں اس کو جو ہے نا سپورٹ بھی کرتا ہے. جو ان میرڈ ہے جیسے کہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں، تو ان کی گارڈینشپ اس کے بھائی انکل ہے اس کے ابو کرتے ہیں. باقی جو میرڈ ہوتے ہیں اس کے ہسبینڈ ٹھیک ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے ٹھیک ہے. باقی رائٹ ٹو ورک، women are allowed to work and engage in business. They are not restricted from participating in the workplace as long as it is aligned with Islamic principle. Islamic principle شریعہ کے اندر ہے کہ وومین کو جو ہے نا الاؤ ہے، اجازت ہے، وہ کسی بھی بزنس میں انگیج کر سکتے، اپنی بزنس کر سکتی ہے ٹھیک ہے. تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ٹھیک ہے. وومین ٹو کنٹریبیوٹ ٹو سوسائٹی اینڈ یوز دیئر اسکل اینڈ ٹیلنٹ. وومین اپنی ٹیلنٹ اور اسکل بھی یوز کر سکتی ہے سوسائٹی کے اندر، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ٹھیک ہے. تو رائٹ ٹو فائنینشیل سپورٹ، اسلام ریکوائر مین ٹو پرووائڈ فائنینشیل سپورٹ ٹو دیئر وائفز ڈیورنگ میرج اینڈ ایون آفٹر ڈیورس. دس انکلوڈ ہاؤسنگ، فوڈ، کلوتھنگ اینڈ ادر نیسیسری نیڈس. ٹھیک ہے، اسلام نے تو فائنینشلی جو ہے نا وومین کو بھی یہ رائٹس دی ہے کہ جو مین ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ فائنینشلی سپورٹ کریں، چاہے اس کا بھائی ہو چاہے اس کا ابو ہو. جب وہ ان میرڈ ہے تو اس کو سپورٹ کرے فائنینشلی. یہ شادی کیا ہوا ہے، شادی کے بعد اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ سپورٹ کرے گا فائنینشلی. یا ڈیورس ہے ٹھیک ہے، ڈیورس کے بعد ٹھیک ہے نا آفٹر ڈیورس، بیفور ڈیورس جو ہے نا اس کا جو ہے نا ہسبینڈ ہوتا ہے وہ فائنینشلی اس کو پیسے دے گا یا اس کو سپورٹ کرے گا. ایون اس میں کیا کیا انکلوڈ ہوتے ہیں، ہاؤس، اس کو گھر بھی دیں، فوڈ بھی دیں، کلوتھنگ بھی ہے، باقی جو ضروریات انسان کی ہوتی ہے، جو چیز کی نیسیسری ہوتی ہے تو ان میں جو ہے نا وہ مرد اس کو سپورٹ کرے. باقی رائٹ ٹو ڈیورس، Islam grants women the right to seek a divorce under a certain condition. However, it emphasizes that the divorce should be the last resort. تو اسلام نے ایک عورت کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ڈیورس جو ہے نا لے سکتی ہے اپنے ہسبینڈ سے. ہو سکتا ہے بہت ایسے سچویشن ہوتے ہیں ٹھیک، کنڈیشن ہوتے ہیں جو مرد اور ہسبینڈ کا بنتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا، تو اس کیس میں عورت جو ہے نا ڈیورس لے سکتی ہے کورٹ سے. تو اس میں یہ ہے کہ دا موسٹ ایٹفل حلال ٹو اللہ از ڈیورس. اللہ کو اس جو ہے ڈیورس سے ایک حلال چیز ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے جو ہے ایٹفل نفرت ہے ٹھیک ہے. رائٹ ٹو میرج، وومن ہیو دا رائٹ ٹو چوز دیئر اسپاؤس اینڈ کیناٹ بی فورسڈ انٹو اے میرج اگینسٹ دیئر ول ٹھیک ہے. تو وومین کو جو ہے ایک رائٹس اسلام نے دیا ہوا ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا جو شادی کے جو اسپاؤس ہوتا ہے اس کو چوز کر سکتی ہے ٹھیک ہے. تو اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ زبردستی کسی سے شادی کر لو ٹھیک ہے. تو اسلام میں یہ ہے کہ جو دو پارٹنر ہوتے ہیں، مرد اور باقی جو عورت، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں، لائک کریں، پھر ان کی شادی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے. دونوں طرف سے اپروول چاہیے. باقی رائٹ ٹو ایجوکیشن، both men and women have the right to education in Islam. The Prophet's wife Hazrat Aisha is known for her knowledge in medicine and history ٹھیک ہے. اب دیکھو نا، ایجوکیشن کے حوالے سے اسلام نے یہ بھی اسلامک لاء نے یہ بھی فریڈم دیا وومن کو کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہے. جیسے کہ یہاں پر ایک مثال دے، حضرت عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ٹھیک ہے، ویل نون ہے کس چیز کا، میڈیسن اینڈ ہسٹری کی وجہ ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ کلیئر کیا ہوا ہے کہ وومن کو آزادی ہے ایجوکیشن کی. تو اب سب سے پہلے ہم دیکھیں ایجوکیشن کے حوالے سے تو اسلامک جو فرض سب سے پہلے ورڈس آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ یہ کہ ریڈ ان دا نیم آف اللہ ٹھیک ہے. وہ سب سے پہلے وہی آیا تھا. تو یہ کہ ایجوکیشن اسلام کے اندر اس کو جو ہے نا بہت ویلیو دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے نا وومن کو رائٹس دیا ہے کہ وہ پڑھ سکتی ہے. باقی وومن از اے ڈاٹر، مدر اینڈ وائفس. تو اب دیکھیں وومن اسلام کے اندر کیا کیا رائٹس ہیں. ایز اے ڈاٹر ہم دیکھیں، ڈاٹر آر کنسیڈر اے بلیسنگ فرام گاڈ، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ایک بلیسنگ ہے ٹھیک ہے. ایز اے مدر اولڈ آئی اسٹیٹس ان اسلام. آپ کو پتہ ہے ماں کی کیا ویلیو اسلام کے اندر ٹھیک ہے، ہمارے جو نا فیملی کے اندر کیا ویلیو ہوتی ہے. پیپل محمد پیس بی اپن سیڈ پیراڈائز لائی بینیتھ دا فیٹ آف مدرس، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ٹھیک ہے. تو ایز اے وائف وومن آر ویلویڈ ایز پارٹنر ان میرج اینڈ آر گیون لو، ریسپیکٹ اینڈ کیئر ٹھیک ہے. تو باقی پروفیٹ محمد پیس بی اپون اس نے یہ بھی بولا، a father who raises 3 daughters and marries them off will stand with me and even. ٹھیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ایک ابو جب 3 بیٹی کی شادی کرواتا ہے تو وہ ابو جو اس کا جو ابو ہے وہ میرے ساتھ بائی سائڈ ایون میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے. اس میں یہ پڑھ لے کہ وومن کے رائٹس کیا کیا ہیں
ٹھیک ہے نا. تو اگر اس میں یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وومین کے رائٹس جو ہے نا وومین رائٹس ان پاکستان اس کا کیا کرنٹ اسٹیٹس ہے، تو اس کو ہم نگیٹو پوائنٹ میں لے سکتے ہیں، کیونکہ وومین کے رائٹس تو یہاں پر ملتے نہیں ہیں اسلام کے اندر، پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. وومین ایز اے ہیومن بینگ آپ اس کو یہ کنسیڈر کر سکتے ہو، ایز اے ہیومن بینگ بالکل کنسیڈر کرتے نہیں ہیں. یہاں پر جو بیکورڈ ٹرائبل ایریا ہوتے ہیں وہاں آپ کو دیکھیں ہوئے اپنے وومین کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اس کو آپ ایزیلی آپ جو ہے جنڈر اسٹڈی میں بھی آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہو، اس کے اندر بھی مرج کر سکتے ہو. یہ سارے پوائنٹ وہاں بھی آپ لکھ سکتے ہو، اس کو آپ جو ہے نا اسلامک جو ہے نا اینگل سے آپ اس کو لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. یہ کہ وومین وہاں پر جو ٹرائبل ایریا ہے وہاں پر میل جو ہے نا ڈومیننٹ ہے، وہاں پر جو ہے نا ہر چیز جو میل کہتا ہے اسی حساب سے چلتے ہیں وومین. باقی رائٹ ٹو اون اینڈ مینیج پراپرٹی ایسا بھی کوئی سین نہیں، جتنے ٹرائبل ایریا وہاں پر اس کو رائٹس ملتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وومین کو باقی گارڈین شپ وہاں پر ہوتی ہے، لیکن ریسٹرکشن بہت زیادہ ہے ٹرائبل ایریا میں. باقی رائٹ ٹو ورک بالکل جو گاؤں والے لوگ ہیں وہاں پر اپنے عورتوں کو کام کرنے دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی ایجوکیشن میں حوالے سے وہاں پڑھنے بھی دیتی نہیں ہیں. باقی فائنینشلی کچھ جگہ سپورٹ کرتی ہیں، کچھ جگہ سپورٹ نہیں کرتی ہیں. بہت سے کیسز اپنے دیکھے ہوئے ہیں جو عورتیں ہوتی ہیں موسٹلی جو پریگنینسی کے ٹائم وہ ان کی جو ہے نا وہ مر جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ فائنینشلی سپورٹ کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. باقی رائٹ ٹو ڈیورس یہ تو وہاں کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جو گاؤں کے لوگ ہیں کہ اسلام کے اندر اس چیز کی جو رائٹس اسلام نے دی ہے. باقی رائٹ ٹو میرج وہ یہاں پر تو رائٹ ٹو میرج آج کل کہاں ہے، یہاں فورس میرج ہوتی ہے، زبردستی لوگوں کی شادی کرواتی ہے پیسے کے چکر میں، کسی اور کے چکر میں. باقی رائٹ ٹو ایجوکیشن میں بالکل میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ عورتوں کو باہر نکلنے دیتی نہیں ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن کہاں ہے. باقی وومن ایز اے ڈاٹر مدر اینڈ وائفز یہ تین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، ان تینوں کو جو ہے نا فالو کرتے نہیں ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں.